پھر ایسی جگہ پر یہ نقطہ یاد رکھیں، جس زمین پر اللہ کا ظلم، جس زمین پر ظلم ہو جائے اور پھر اس ظلم کو چھپانے کے لیے کوئی اس کے لیے کھڑا ہو جائے، پھر اس زمین کے اوپر آپ انصاف کی اور اللہ کی رحمت کی توقع نہ کریں۔ پھر یہ نعرے لگا کر کسی کے حق میں اپنے آپ کو کھڑا نہ کریں، پھر یہ نعرے ویسی کھوکھلے نعرے ہوں، اس لیے کہ بنیاد آپ کی زمین پر ظلم پر ہے، اس لیے آپ پر رحم نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ جس زمین پر ظلم ہوا اس زمین پر میری رحمت نہیں آئے گی، جب تک وہ ظلم ہے نہیں آئے گی۔ ہاں ظلم ختم ہو گیا پھر اللہ کے رحمت۔ یہ وہ چوتھی چیز ہے، جب آدمی گناہ کرتا ہے تو چار چیزیں اپنے اوپر گواہ کرتے ہیں، یہ وہ چار چیزیں۔ اب اگر اللہ کہ ہاں اگر یہ گناہ ہو گیا آپ سے، یہ گناہ ہو گیا اور رب کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بنی آدم خطا کرے، تو گناہ تو ہوگا، گناہ تو ہوگا۔ ہماری ایسی کون سی زندگی ہے جس میں ہمارے سے گناہ نہیں ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس گناہ کو مٹانے کے لیے قربان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان فرمایا کہ جب تم سے گناہ ہو جائے اس گناہ کو مٹانے کے لیے حضور نے ایک نسخہ بیان فرمایا۔ اس گناہ کو مٹانے کے لیے کون سا گناہ؟ جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ جس گناہ پر اللہ نے قرآن کے اندر بتایا کہ تو چار گواہ اپنے اوپر لازم کر دے، اسی گناہ کے بعد حضور نے فرمایا کہ جب گناہ ہو جائے تو توبہ کر لو، اللہ رب العزت اس توبہ سے گناہ معاف کر۔ ایک بار یہ حضور نے فرمایا کہ توبہ کرو، پھر اس کی شرائط پر توبہ ہوتی کیا چیز ہے؟ توبہ اس کو کہتے ہیں ہاتھ میں تسبیح لے کر حرام کام آنکھوں سے دیکھے جا رہے ہیں، کان سے غیبت سنی جا رہی ہے، زبان سے غیبت کی جا رہی ہے، پاؤں چل رہے ہیں گناہ کی طرف اور ہاتھ میں تسبیح چل رہی ہے، یہ توبہ، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ اس کو تو اللہ کے ساتھ مذاق کہتے ہیں، اس کو تو توبہ کے ساتھ مذاق کہتے ہیں۔ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف لوٹ جانا۔ توبہ یتوب کا مطلب یہی ہوتا ہے، لوٹ کر آنے والا۔ توبہ جب بندہ کرتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ میں تیری طرف واپس لوٹ رہا ہوں۔ توبہ کا تو مطلب یہی ہوتا ہے۔ اب ایسا ہو سکتا ہے کہ تو رب کی طرف بدے جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ حرام کام کرتا ہوا جا رہا ہے، تو رب کی طرف نہیں جا رہا، یہ تو رب کی طرف نہیں ہے، یہ تو رب کے ساتھ مذاق ہے، یہ تو رب کی توبہ جو دروازہ اللہ نے تیرے لیے کھول کے رکھا ہے تو اس کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں۔ فرمایا کہ پہلی شرط توبہ کی پہلی شرط یہ ہے، توبہ کی پہلی شرط ہے ان یقلع عن المعصیہ۔ یہ یاد رکھے، توبہ اس طرح سے نہیں ہوتی قبول۔ توبہ کے لیے شرائط ہے۔ کوئی بندہ یہ کہہ دے بس اللہ معاف کرنے والی ذات ہے، وہ معاف کر دے گا، درگزر کرنے والی ذات ہے، وہ معاف کر دے گا، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ رب العزت معاف نہ کرے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو رب کی ربوبیت کے خلاف ہے کہ اگر کوئی ایسا معصیت یا کوئی ایسا گناہ ہو جائے کہ جو رب کی رحمت سے بڑھ جائے، اسے رب نہیں کہتے۔ رب تو کہتے ہی اسی کو ہے کہ جس کی رحمت سے کوئی گناہ نہ بڑھے اسی کو رب کہتے ہیں۔ اس میں تو کوئی شک بھی نہیں کہ اللہ رب العزت معاف نہیں کریں گے، یہ تو ہے اللہ معاف کریں گے،
کے لیے شرط یہ ہے کہ ان یطلع عن المعصیہ، پہلی شرط توبہ کی یاد رکھے. 4 شرائط ہیں توبہ کی اور بہت ساری ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ معصیت کو چھوڑ دیں. آپ سے گناہ ہوا، مجھ سے گناہ ہوا، گناہ سے چھوڑ دیں، اپنے آپ کو دور کر دیں. بندے کے کپڑے کے ساتھ آگ لگی ہو نا، آگ لگی ہو تو وہ انتظار نہیں کرتا کہ ابھی تو میرے گلے تک آگ نہیں پہنچی. وہ انتظار نہیں کرتا کہ خیر ہے تھوڑی سی لگی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسے پتا ہے کہ ابھی اگر آگ کو نہیں بجھایا تو یہ مجھے سارا کا سارا جلا کے رکھ دے گا. سب سے پہلا کام وہ کرتا ہے کہ آگ کو بجھاتا ہے، اپنے آپ سے دور کرتا ہے. نہیں کرتا، وہ سب سے پہلے یہی کام کرتا ہے. تو توبہ کی پہلی شرط یہ کہ ان یطلع عن المعصیہ، کہ معصیت سے اپنے آپ کو دور کر. بس اب نہیں، معصیت سے دور. پہلی شرط، اب دوبارہ میں نہیں کروں گا. دوسری شرط ان یندم علیہا، دوسری شرط یہ کہ اس گناہ پر ندامت ہو جائے کہ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوا. یہ دوسری شرط ہے. پہلی شرط گناہ سے دور. اب جو یہ مجھ سے گناہ ہوا میں دوبارہ نہیں ہوں، میں انشاءاللہ دوبارہ یہ گناہ مجھ سے نہیں ہوں. دوسری شرط اس کے اوپر ندامت ہو جائے. اور ندامت کے لیے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ رات کا جو محاسبہ ہے نا، یہ آدمی کے گناہ کے اوپر نادم ہونے کے لیے ہوتا ہے. آدمی رات کو سوتے وقت صرف 2 سے 3 منٹ، علماء فرماتے ہیں 2 سے 3 منٹ اگر آپ رات کو سونے سے پہلے محاسبہ کر لینا کہ مجھے دن میں نہ جانے کتنے گناہ ہوئے ہوں گے، تو صبح سے اپنی زندگی کو دیکھنا شروع کر دے، پتہ لگ جائے گا کہ میرے گناہ کتنے ہوتے رہے ہیں دن بھر میں. اب جب آپ کو جو گناہ نظر آئے نا، دن کا والا گناہ، اس کے اوپر توبہ کر لیں کہ میرے سے کتنا بڑا گناہ ہوا. یہ ندامت ہے. یہ دوسری شرط. تیسری شرط ہے کہ توبہ کے لیے، اس کی توبہ کی قبولیت کے لیے تیسری شرط ہے کہ اب میں دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا. عزم کر لے کہ میں دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا. جو کچھ بھی ہو جائے میں اس گناہ کی طرف دوبارہ نہیں جاؤں گا. اور عزم جب کر لیا نا، توبہ کر لیا. اس میں آپ کو نقطے کی بات بتا دوں. جب آدمی گناہ سے توبہ کر لیتا ہے نا، علماء فرماتے ہیں اس کی توبہ کے ساتھ ہی اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے. اور جب توبہ کرتا ہے نا، اس کی توبہ کے ساتھ ہی اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے. اب اگر اس کی توبہ ٹوٹ بھی جائے، مثال کے طور پر رات کو اس نے محاسبہ کیا کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا. اب اگر اللہ نے مجھے زندگی دی، صبح میں اٹھا تو آج صبح کی تاریخ میں انشاءاللہ اس کے بعد مجھ سے یہ گناہ نہیں ہوگا. اب اس نے پکا ارادہ کر لیا، توبہ کر لی تھی، نادم ہو گیا تھا. تیسری شرط کہ اس نے ارادہ کر لیا کہ اب دوبارہ یہ مجھ سے نہیں ہوگا. اب اگر اس بندے کی توبہ ٹوٹ جاتی ہے، بندے کی توبہ ٹوٹ جاتی ہے، جو اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ اب میں نہیں کروں گا، اب اگر دوبارہ اس سے سرزد ہو بھی جاتا ہے تو علماء فرماتے ہیں اللہ کی ذات پر امید ہے اس کی وہ توبہ قبول ہو گئی ہے. اب اسے اللہ دوبارہ توبہ کی توفیق دے گا، یعنی اس کی توبہ قبول ہو گئی. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ شکست عزم یہ خلاف عزم نہیں ہوتا. شکست عزم یہ خلاف عزم نہیں ہوتا. مثال کے طور پر آپ نے یہ عزم کیا کہ میں گناہ نہیں کروں گا، اس کا عزم کر لیا آپ نے کہ مجھے انشاءاللہ اب میری ذات سے گناہ نہیں ہوگا. یہ آپ نے عزم کیا، پھر اس کے بعد انسان سے پھر خطا ہو گئی، پھر اس نے وہ کر لیا. تو یہ جو شکست ہے نا، یہ جو عزم جو آپ نے کیا تھا، اس کو جو شکست ہوئی ہے یہ عزم کے خلاف نہیں ہے،
بلکہ آپ کے عزم کو اس نے مزید پکا کر لیا کہ اللہ نے آپ کو چند گھنٹے مزید توفیق دے دی تھی توبہ کی، اب انشاءاللہ اللہ مجھے اور بھی توفیق دے گا، میں اسے مکمل نجات دے رہا ہوں۔ بات سمجھ میں ہے؟ یہ جو شیطان اس وقت جو آپ کے اوپر جو پتہ کھیلتا ہے نا، میں یہ کہوں گا عام زبان میں، جو شیطان یہ پتہ کھیلتا ہے نا، راتی توبہ کی تھی سیدھے دیہڑی پھر اسی کا مدد شروع ہو گیا۔ یہ جو پتہ ہے نا شیطان کا، یہ جو پتہ ہے کہ راتی توبہ کر دے تو دیہڑی پھر شروع کر چھوڑ دے، یہ جو پتہ ہے نا شیطان کا، یہ اصل میں آپ کے عزم کو گرا رہا ہے۔ یہ جو آپ نے عزم کیا تھا نا میں گناہ نہیں کروں گا، یہ اس عزم کو آپ سے ہٹانا چاہ رہا ہے، اس لیے کہ میں نے یہ قاعدہ بیان کیا، اس قاعدے کو نوٹ رکھیں کہ شکست عزم یہ خلاف عزم نہیں ہوتا۔ آپ نے کئی دفعہ ناول میں یہ کسی جگہ پڑھا ہوگا، چونٹی جو ہے وہ چڑھ رہی تھی، ایک دفعہ گری پھر چڑھا، پھر گری پھر اس نے کوشش کی، آخر کئی کوششوں کے بعد وہ چوٹی پر پہنچ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چوٹی کا گرنا اس کو ختم نہیں کرتا بلکہ اس کے ارادے کو مزید مستحکم کرتا ہے۔ توبہ جب آدمی کرتا ہے تو پھر جب ٹوٹتی ہے تو بات یاد رکھے کہ یہ آپ کی توبہ کا ٹوٹنا یہ کوئی اللہ سے دوری نہیں کر رہا بلکہ آپ کے عزم کو مزید مکمل مضبوط کر رہا ہے کہ جس رب نے پہلے توفیق نہیں دی تھی اب وہ مجھے توفیق تو دے رہا ہے، اب تو مجھے توفیق دے رہا ہے نا۔ آج اس نے مجھے ایک دن کی توبہ کی توفیق دی ہے کہ میں نے توبہ کرنے کے بعد ایک دن اتنا گزار لیا کہ میں نے وہ گناہ نہیں کیا، میں نے وہ گناہ نہیں کیا۔ مجھے امید ہے میں پھر توبہ کرتا ہوں، اب اللہ کی ذات مجھے 2 دن مزید ہو سکتا ہے کہ میں 2 دن اس گناہ کے بغیر گزاروں، پھر میں توبہ کروں گا۔ علماء فرماتے ہیں جس بندے کو اللہ توبہ کی توفیق دے رہا ہے سمجھ لے کہ اس کے اندر ولی اللہ کی صفات آ رہی ہے، تو شیطان تو کبھی بھی نہیں چاہے گا، تو شیطان کے اس بندے کو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوا کرنے کہ میں نے تو توبہ کی تھی میں پھر اسی گناہ میں ہوں۔ یہ شکست عزم یہ خلاف عزم نہیں ہوتا، یہ آپ کے عزم کو مزید مستحکم کروا ہے۔ یہ تیسری شرط تھی توبہ کی کہ اس کے اوپر اتنا عزم کر لے کہ دوبارہ اس کے اوپر نہ لوٹ کے نہیں جاؤں، دوبارہ لوٹ کے نہیں جاؤں، دوبارہ لوٹ کے نہیں۔ یہ توبہ کے شرائط ہے، اللہ نے یہ توبہ کے شرائط بتائے، اور آدمی کا سب سے بڑا کام یہی ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی جان کو اللہ کے حوالے کرے۔ ایک گناہ جو ہمارے عام اس میں رائج ہے وہ ہے میں، اس کی طرف میں توجہ دلاؤں گا کہ جو آدمی کے اندر میں ہوتی ہے نا، یہ میں سارے عمل کو برباد کر دیتی ہے۔ یاد رکھیں یہ جو میں ہوتی ہے یہ سارے عمل کو برباد کر دیتی ہے، اور یقین جانے کہ آدمی ایسا نیکیوں سے صاف ہو جاتا ہے جیسے آدمی پیدائش میں گناہوں سے صاف ہوا ہوتا ہے نا، یہ میں جو ہے نا نیکیوں کو اس طرح برباد کر دیتا ہے۔ یہ جو میں ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے اس کے لیے یہ کیا، میں نے اس کے لیے وہ کیا، میں یہ نہیں کر سکتا، میں یہ نہیں برداشت کر سکتا، یہ جو میں ہوتی ہے نا اس کی بو علماء فرماتے ہیں کہ جس آدمی کے اندر یہ میں ہوتی ہے نا فرشتے 40 میل دور سے اس کی بو محسوس کر لیتے ہیں، جس کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ گناہوں میں زندگی گزر جائے اس کا افسوس نہیں ہوتا، گناہوں کے بعد اللہ توبہ کی توفیق نہ دینا افسوس اس پر ہوتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نسخہ فرما دیا کہ جس آدمی کو گناہوں کے بعد توبہ کی توفیق ہو جائے نا تو سمجھ لو کہ اللہ نے اسے مرنے سے پہلے ہی پسند کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان گزارشات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے جن حضرات نے سنت